بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، آج آپ کے بیچ 104 نمبر کا سبق پیش خدمت ہے۔ آج کا موضوع گزشتہ موضوع غزوہ تبوک سے نوا حصہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر 20 روز قیام فرمایا، اور اس بیچ ایلا کا سردار جس کا نام یوحنا تھا حاضر خدمت ہو کر جزیہ دینا منظور کیا اور آپ کی خدمت میں سفید خچر کا ہدیہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صلے میں اپنی ردائے مبارک عنایت فرمائی، اور بھی اس علاقے کے سرداروں نے آپ کی اطاعت قبول کی۔ آج کا موضوع خاص طور سے غزوہ تبوک سے واپسی پر خاص واقعات ہیں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ تبوک سے واپسی کا آخری واقعے کے طور پر مورخین نے لکھا ہے کہ ایک عیسائی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پنیر کا ہدیہ پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری منگائی اور اللہ کا نام لے کر اسے کاٹا اور تناول فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینے کے لیے واپسی کے سفر پر روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ چشمہ تھا جس سے بہت ہی تھوڑی مقدار میں پانی نکلتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جو شخص ہم سے پہلے اس چشمے پر پہنچ جائے وہ ہمارے آنے کا انتظار کرے، ہرگز پانی نہ پیے۔ مگر چشمے پر کچھ منافقین حضرت سے پہلے پہنچ گئے، اس میں کا پانی پی لیا، جس سے وہاں جمع شدہ پانی ختم ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو اس میں پانی بالکل نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا ہم سے پہلے یہاں کون پہنچا تھا؟ آپ کو بتایا گیا کہ فلاں فلاں پہنچے تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے ان لوگوں کو منع نہیں کیا تھا کہ میرے پہنچنے سے پہلے اس میں سے ہرگز پانی نہ نکالیں؟ اس کے بعد آپ نے ان لوگوں پر لعنت کی اور ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے کے اندر اترے اور چشمے کے سوت کے نیچے اپنا دست مبارک رکھ دیا۔ چشمے سے ٹپکنے والا تھوڑا بہت پانی آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔ آپ نے اسے ہاتھ پر لے کر ملا اور اس کے بعد کوئی دعا فرمائی۔ اچانک چشمے سے پھوٹ کر پانی نکلنے لگا اور اس قدر تیزی کے ساتھ گر رہا تھا کہ اس سے زبردست آواز پیدا ہو رہی تھی۔ لوگوں نے اطمینان سے پانی پیا اور ضرورت کے مطابق لے لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ زندہ رہے یا تم میں سے کوئی بھی زندہ رہا تو اس وادی کے متعلق ایک دن سن لے گا کہ یہ اور اس کے گرد و پیش کا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا ہے۔ یہ روایت تبوک کے چشمے والی روایت کے برخلاف ہے جس کا بیان گزر چکا ہے، جو اس قسم کے واقعے پر مشتمل ہے۔ اس میں آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تھا کہ معاذ اگر تمہاری عمر نے وفا کیا جلدی ہی تم دیکھو گے کہ یہ علاقہ باغات اور چمنستانوں سے معمور ہو گیا ہے۔ وہ روایت تبوک کے چشمے سے متعلق تھی اور موجودہ واقعہ تبوک سے آپ کی واپسی کے دن کا واقعہ ہے۔ اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 منافقین بھی تھے۔ ایک قول 14 کا بھی ہے اور ایک قول کے مطابق 15 تھے۔ ان سب نے آپس میں سازش کی عقبہ کے مقام پر جو تبوک اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے معاہدہ اور بیعت کو توڑ دیں۔ انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جو ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے راستے پر آئیں آپ کو سواری پر سے دھکا دے کر وادی میں استغفر اللہ گرا دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع دے دی۔ چنانچہ جیسے ہی لشکر عقبہ میں داخل ہوا آپ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی کے راستے سے جانے کا ارادہ فرمایا ہے، اس لیے اور کوئی شخص اس راستے سے نہ جائے بلکہ وادی کے اندر سے ہو کر جائے، کیونکہ وہ راستہ زیادہ آسان اور لشکر کے لیے کشادہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں ہو کر گئے اور باقی تمام لوگ وادی کے اندر سے ہو کر چلے۔ ان منافقین نے بھی یہ اعلان سنا مگر انہوں نے دیدہ دلیری اور سینہ زوری کرتے ہوئے گھاٹی کا راستہ اختیار کیا اور لشکر سے الگ اور حضرت کے حکم خلاف اس راستے سے چلے جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ چہرے پر نقاب اوڑھ کر گھاٹی کے راستے چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے حکم پر حضرت عمار بن یاسر اس کی مہار پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان کو آپ نے حکم دیا تھا کہ وہ پیچھے سے آپ کی اونٹنی کو ہکاتے رہیں، چنانچہ وہ اونٹنی کو پیچھے سے ہکا رہے تھے۔
اس دوران میں جب کہ آپ اس گھاٹی میں سفر کر رہے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے قدموں کی چاپ اور سرسراہٹ سنی، جس سے آپ کی اونٹنی بھی چوکنی ہو کر ایک دم سے بد کی، یہاں تک کہ اس پر سے آپ کا بعض سامان نیچے گر گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر ناراض ہوئے کہ آپ کے منع کرنے کے باوجود کچھ لوگ گھاٹی کے راستے سے آ رہے ہیں۔ آپ نے حضرت حذیفہ کو حکم دیا کہ وہ ان آنے والوں کو واپس کریں۔ حضرت حذیفہ فوراً ہی اس گھاٹی کے راستے پر واپس ہو کر آنے والوں کی طرف گئے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان اس بات پر حضرت کو غصے میں دیکھ چکے تھے، اس لیے وہ جب ان لوگوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کی سواریوں کو اس لکڑی سے مارنا شروع کیا جو وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ ساتھ ہی وہ ان لوگوں سے کہتے جاتے تھے، اے خدا کے دشمنوں، واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ اچانک ان کی نظر اٹھی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سب لوگ نقاب پوش ہیں، یعنی چہروں پر کپڑا ڈال رکھا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زور سے ڈانٹا، جس پر وہ لوگ ایک دم سے واپس چلے گئے۔ اس وقت ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سازش کا پتہ چل چکا ہے، چنانچہ وہ لوگ افتہ خیزہ گھاٹی سے وادی کے اندر اتر گئے، لشکر میں پہنچ کر لوگوں میں رل مل گئے تاکہ پتہ نہ چل سکے کہ وہ کون لوگ تھے۔ حضرت حذیفہ سے اپنی اونٹنی کو مارتے ہوئے تیزی کے ساتھ واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر پوچھا کہ جن سواروں کو تم واپس کر کے آئے ہو، کیا ان میں سے کسی کو تم نے پہچانا؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان نے عرض کیا، نہیں، وہ لوگ نقاب پوش تھے، اور دوسرے رات بھی بہت اندھیری ہے۔ حضرت حمزہ ابن عمر اسلمی سے روایت ہے کہ جب اونٹنی کے بدکنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ سامان نیچے گر گیا اور میں اس کو جمع کرنے لگا تو میری 5 انگلیاں اچانک روشن ہو گئیں، جس سے وہاں اتنی روشنی پھیل گئی کہ جتنا سامان گرا تھا میں نے وہ سب جمع کر لیا اور وہاں کوئی چیز باقی نہ رہی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے فلاں شخص کی سواری یعنی اونٹنی کو پہچانا۔ حضرت نے فرمایا، کیا تم جانتے بھی ہو کہ وہ کیوں چہرہ چھپاتے تھے اور کیا چاہتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے عرض کیا، نہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ گھاٹی میں میرے ساتھ چلیں گے اور پھر اچانک مجھ پر ہجوم کر کے مجھے گھاٹی سے نیچے گرا دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لوگوں کے متعلق بھی اطلاع دے دی اور انہوں نے جو سازش کی تھی اس کی بھی خبر کر دی۔ میں تم دونوں کو بتاتا ہوں کہ وہ لوگ کون ہیں، مگر ابھی ان کی اس بات کو پوشیدہ ہی رکھنا۔ صبح کو حضرت اسید بن حضیر حضرت کے پاس حاضر خدمت ہوئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات آپ وادی کے اندر سے کیوں نہیں چلے؟ وہ راستہ اس گھاٹی کے مقابلے میں زیادہ آسان اور آرام کا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں منافقوں نے کیا سازش کی تھی؟ اس کے بعد آپ نے ان کو ساری بات بتائی۔ یہ ماجرا سن کر حضرت اسید بن حضیر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس وقت سب لوگ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور سبھی لوگ جمع ہیں، لہذا ہر خاندان کو حکم دیجئے کہ وہ ان میں سے اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچا دے جو اس خاندان کا ہی ہے، اس لیے کہ اگر آپ مناسب خیال فرمائیں تو مجھے ان لوگوں کے نام بتلا دیں۔ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے پاس ان لوگوں کے سر لے کر حاضر کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ یوں کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی مدد حاصل کر کے اپنے دشمنوں سے لڑے اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح دے دی، غالب کر دیا، تو وہ خود اسی قوم کی طرف متوجہ ہو گئے اور انہی کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت اسید نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ صحابہ اور آپ کے ساتھی تو نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ لوگ ظاہر میں توحید و رسالت کی شہادت نہیں دیتے، یعنی زبان سے تو کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر چکے ہیں، اس لیے مسلمان ہی کہلائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جمع کر کے انہیں بتلایا۔ انہوں نے کہا، کیا سازش کی تھی؟ ان پر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر حلف اٹھا کر ان باتوں سے انکار کیا، یعنی انکار کر کے قسم کھایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کا جھوٹ واضح کرتے ہوئے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا۔ وہ لوگ قسم کھائے جاتے ہیں کہ ہم نے فلانی بات نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انہوں نے کفر کی بات کہی تھی، اور وہ بات کہہ کر اپنے اسلام ظاہری کے بعد ظاہر میں بھی کافر ہو گئے، اور انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کیا تھا جو ان کے ہاتھ نہ لگی۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی، جس میں کہا کہ اللہ ان کو آگ کے شعلوں سے مار جو ان کی کمر میں لگ کر سینے میں سے نکل جائیں۔ ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ ان کو آگ کے گولوں سے مار جو ان کے سینوں میں قلب پر لگے اور ہلاک کر دے۔ حدیث میں ایک جگہ کتاب امتا میں ہے کہ تبوک کے قیام کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک درخت کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص آپ کے درمیان سے ہو کر گزرا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ شخص گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا گزرا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح اس نے ہماری نماز کو منقطع کر دیا، یعنی کاٹ دیا، اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے نشان قدم کو کاٹ دے۔ حضرات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تبوک سے واپسی پر یہ ایک واقعہ جو خاص منافقین کے تعلق سے تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ اب یہ واپسی کا سفر شروع ہوا ہے، اور بھی مدینہ پہنچنے سے پہلے تک کچھ واقعات اور بھی رونما ہوئے ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے سبقوں میں اس کا احاطہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امن دنیا میں عام ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کو عام کرنے کے لیے ذریعے کے طور پر ہم سب کو استعمال فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔